اللهم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو 3 دن کے ہونے سے پہلے میں سارا سونا صدقہ و خیرات کر دوں۔ اگر کچھ میرے پاس اگر قرضہ ہو تو بس میں اس کے لیے رکھ لوں۔ حضرات محترم، احد پہاڑ جو ہے اس کی لمبائی اور چوڑائی کی آپ نے بات سنی ہوگی کہ جس کی لمبائی 15 کلومیٹر تک ہے احد پہاڑ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر احد پہاڑ کے برابر میرے پاس اس کے دگنا بھی سونا میرے پاس جمع ہو تو میں اسے 3 دن سے پہلے راہ خدا میں خرچ کر دوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک اللہ کے محبوب بندے گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام میں، محبوب بندوں میں، ولیوں میں آپ کا نام شامل ہے۔ آپ حج کے لیے روانہ ہوئے، حج سے فارغ ہوئے۔ فارغ ہونے کے بعد رات کا وقت، نیند کا غلبہ ہوا، آنکھ لگی تو خواب میں کیا دیکھا کہ 2 فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یہ بتاؤ کہ امسال کتنے لوگ حج پر آئے۔ اس میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ 6 لاکھ افراد حج پر آئے تھے۔ ایک فرشتے نے پھر سے سوال کیا کہ ان 6 لاکھ میں سے کتنے لوگوں کا حج قبول ہوگا؟ تو ایک فرشتے نے کہا کہ 6 لاکھ میں جتنے آئے تھے کسی کا حج قبول نہیں ہوا۔ تو پھر فرشتے نے پوچھا کہ پھر کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ 6 لاکھ کا حج قبول نہیں ہوا، لیکن ایک بندہ جو حج کے لیے نہیں آیا، اللہ نے اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرمایا اور اس کے ذریعے اللہ نے ان 6 لاکھ لوگوں کے حج کو قبول فرما لیا۔ تو یہ حیرت میں پڑ گئے حضرت عبداللہ کہ یہ آیا بھی نہیں، لیکن اس کے بدلے ان کے 6 لاکھ لوگوں کے حج قبول ہو گئے۔ آخر وہ کون ہے؟ تو فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ گاؤں میں ایک شخص رہتا ہے کہ جس کا نام علی ہے۔ وہ شخص کا کام یہ ہے کہ وہ جوتے سلنے والا ہے، چپل سلنے والا، کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے ان کے حج کو قبول فرمایا۔ اتنا ہی آپ نے سنا تو نیند سے بیدار ہو گئے، چونک کر اڑ گئے کہ آخر یہ کون ہے کہ جو بغیر حج کو آئے، حج مقبول کا ثواب ملا، اس کے ذریعے ان کا بھی حج قبول ہوا۔ تلاش کرتے ہوئے پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ شخص بیٹھے اپنا کام یعنی چپل سل رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قریب پہنچے۔ پہنچنے کے بعد سارا ماجرا سنایا کہ دیکھو اس طریقے سے تمہارے ساتھ معاملہ ہوا ہے کہ تمہیں بغیر حج آئے تمہارا حج اللہ نے قبول فرما لیا۔ آخر بات ایسی کیا ہوئی کہ اس قدر اللہ نے تمہیں عزت و احترام سے نوازا اور تمہارے ذریعے جو لوگ وہاں جا کے سارے ارکان کے اس کا قبول نہیں ہوا تھا، لیکن تمہارے ذریعے اللہ نے ان کے بھی حج قبول فرمائے۔ بات کیا تھی؟ تو وہ شخص عرض کرتا ہے کہ میری بات صرف اتنی تھی کہ میں نے بڑی محنتوں کے ساتھ کئی سال سے تنکا کر کے میں نے پیسے جوڑے تھے صرف اس نیت سے حج کو جاؤں گے۔ جب حج کے ایام قریب آئے تو اس وقت میری جو بیوی تھی وہ حاملہ تھی، حمل سے تھی۔ تو ہوا یوں معاملہ کہ جب وقت حج کے قریب آئے تو اچانک میری بیوی کو رات میں ایک گھر سے گوشت کی خوشبو آئی۔ تو بیوی نے گوشت کھانے کا ارادہ کیا۔ اب شوہر نے کہا کہ دیکھو رات ہو چکی ہے، اب گوشت میں کہاں سے لاؤں؟ بہرحال جہاں سے گوشت کی خوشبو آ رہی ہے میں تجھے وہیں سے لا کر کچھ دے دوں مانگ کر۔ تب میں تلاش کرتے ہوئے گھر کے پاس گیا، دیکھا تو ایک ہانڈی میں گھر کے اندر گوشت پک رہا ہے۔ گھر میں سلام کیا، پہنچا اور کہا کہ دیکھو معاملہ ایسا ہے، میری بیوی حاملہ ہے، میں تمہارے پاس اس لیے آؤں کہ تمہارے گھر سے جو گوشت کی خوشبو آ رہی تھی اس کو سن کر میری بیوی نے آرزو کر لی ہے، تو تھوڑا سا گوشت میری بیوی کے لیے دے دے تو بہتر ہے۔
تو جس گھر میں گوشت پک رہا تھا اس گھر کا مالک نے کہا، وہ بھی غریب شخص تھا، کہنے لگا کہ حضور جو آپ آئے ہیں یہ گوشت میرے لیے تو حلال ہے لیکن آپ کے لیے حرام ہے۔ اب یہ بندہ اور تعجب میں ہو گیا کہ میرے لیے حرام اور آپ کے لیے حلال کیسے؟ گوشت تو سب ایک ہے، جو حلال ہے تو سب کے لیے حلال ہی ہے، بات کیا ہے؟ تو جو جس گھر میں گوشت بن رہا تھا اس شخص نے بڑی پیاری بات اس نے اپنی زندگی کی کہی کہ کہا کہ دیکھو میں نے اس لیے کہا کہ میرے گھر میں کئی دن سے فخر و فاقہ ہے، بچے بھوکے ہیں، گھر والی بھوکی ہے، میں بھوکا ہوں، نہ روزی ہے نہ کہیں سے آمدنی ہے، یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے کئی جگہ میں گیا لیکن سب نے مجھے واپس بھیج دیا۔ آخرکار آج بچوں کی بھوک اور گھر والوں کی بھوک اس قدر بڑھ گئی کہ آج میں ایک ایسے مقام پر گیا جہاں پر جانور جو مرے ہوتے ہیں ان کو پھینکا جاتا ہے، تو میں وہاں پر گیا تو دیکھا کہ ایک گدھا مرا ہوا پڑا تھا، تو میں نے اس کا گوشت نکالا، اسے کاٹا اور میں لایا، لانے کے بعد اسی گوشت کو میں پکا رہا تاکہ کچھ نہ کچھ پیٹ میں پہنچ جائے اور اس سے بھوک مٹ جائے۔ اس لیے میں نے کہا کہ میرے لیے تو یہ حلال ہے لیکن آپ کے لیے حرام ہے۔ تو وہ جو شخص آیا تھا مانگنے کے لیے اس کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگا خدا را میرے پڑوس میں اس قدر مجبور غریب رہتا ہے اور میں حج کو جانے کی بات سوچتا ہوں۔ فوراً وہ گھر گیا، وہ کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ تنکا کر کے کئی سال چپل سل کر جو میں نے پیسے جمع کیے تھے اسی پیسوں کو اٹھایا، میں نے ساز و سامان پکانے کے خریدے، اس کے گھر گیا اور اسی پیسوں سے اس کے سارے گھر کے سامان کو میں نے خرید کر دیا کہ سارے سامان کھانے پینے کے لیے تم اپنے لیے رکھو، اور کچھ جو پیسے بچ گئے تھے میں نے اس غریب کو دے دیے۔ بس میں نے یہی عمل کیا تھا، تو بس اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوا کہ آج تم یہاں پر آ کر میرے حج کے قبول ہونے کی بات مجھے بتا رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، دراصل بات یہ ہے کہ انسان اپنے پڑوس میں مفلس رہتا ہے، غریب رہتا ہے، ہم توجہ نہیں کرتے، لیکن ہمارا انداز یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جگہوں پر، پوسٹروں پر، اشتہارات پر جا کر جہاں ضرورت نہیں ہوتی ہے وہاں پھر بھی بلا کر ہم دے کر اپنا نام کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تمہارا یہ عمل قبول نہیں ہوگا کہ جس عمل میں ریاکاری ہو، جس عمل میں دھوکہ ہو، اور تم خود بہترین کھا رہے ہو، پی رہے ہو، لیکن تمہارا پڑوسی اگر پیاسا ہے، بھوکا ہے، تو یاد رکھو اس کی گرفت تمہیں ضرور ہوگی۔ یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تمہارے گھر کے پاس اطراف میں اگر کوئی بھوکا غریب رہتا ہے، اگر تم اپنے گھر میں سالن بناؤ تو اس میں پانی زیادہ کر دو، اس وجہ سے تاکہ سالن زیادہ ہو جائے اور وہ سالن اپنے غریب گھر کے پڑوسی کو دے سکو۔ لہٰذا عزیزان محترم، اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے، یہ نہیں کہ کوئی غریب آیا اور میں امیر ہوں تو اس کے سامنے میں اکڑ کر دکھاؤں، غریب آئے، ضرورت مند آئے تو میں اس کے سامنے اپنی پوزیشن بتاؤں، اپنا نام، اپنا عہدہ، اپنی شہرت بتاؤں، یہ نہیں، کیونکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اصل میں انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کے حالات کو پہچانے اور اس کی مدد کرے۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، صدقہ اور خیرات یہ وہ چیزیں ہیں کہ بغیر بندے کے عبادت کیے بغیر اللہ نے اسے وہ اجر عطا فرما دیا کہ جس کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ان 6 لاکھ لوگوں کے حج کو بھی قبول فرمایا۔ آپ ضرور ضرور اس بات کو ذہن میں رکھیں اور اپنے اڑوس پڑوس میں جو مفلس ضرورت مند ہوتے ہیں ان کا خیال کریں اور ان کی مدد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ذریعے آپ کی عبادتیں بھی قبول ہوگی، دعائیں بھی قبول ہوگی، اور آپ صحیح جگہ پر اگر آپ اپنا پیسہ یا خدمت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی خدمتوں کا اجر دنیا میں بھی ملے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔